قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے حق میں یا تو سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف اللہ کے بارگاہ میں اپنا مقدمہ دائر کروائے گا۔ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے تو اس کی سفارش اس حد تک قابل قبول ہوگی کہ وہ لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، قرآن کی سفارش، حافظ قرآن کی سفارش سے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے۔ اور قرآن جس کے خلاف ہو جائے، جس کے خلاف چلا جائے، صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ جنت جہنم میں جانے کے بعد جب سب انسان جنت میں، جن کے نصیب جنت تھے اور جن کے نصیب میں جہنم تھی، جب جنت جہنم کے لوگ اپنی اپنی جگہ پر چلے جائے تھے، پھر سفارش کا دور ہوگا حافظ قرآن کی سفارش سے جہنم سے نکال کر جنت میں، عالم علماء کی سفارش سے، اولیاء اللہ کی سفارش سے، اللہ کے نبی کی سفارش سے، سارے لوگ جن کے نصیب میں ہوگا وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کون لوگ باقی رہ گئے، تو صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں کہ جواب ملے گا ما بقی فی النار، ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن۔ جہنم میں صرف وہ لوگ باقی رہ گئے کہ جن کو قرآن نے روک رکھا ہے۔ کسی کے خلاف قرآن کا مقدمہ ہو جائے تو اس وقت اللہ کے نبی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اب میں اس کو نکال نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں قرآن آ گیا، اب میری سفارش بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو قرآن یا تو تیرے حق میں سفارش کرے گا یا قیامت کے دن تیرے خلاف سفارش کرے گا۔ دعا کرے قیامت کے دن قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمانی زندگی میں ہم پر قرآن کے کچھ حقوق آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے جو کہ بنیادی حقوق ہیں، قرآن کی تعظیم کرنا۔ کان اکرمہ رضی اللہ عنہ یقبلہ ویضع علی عینیہ وصدرہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے، سینے سے لگاتے اور فرماتے ھذا منشور ربی، یہ میرے رب کا منشور ہے، یہ رہنما کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے قرآن کا حق، قرآن کی تعظیم۔ قرآن کا دوسرا حق ایک مسلمان پر جو عائد ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ قرآن کا تیسرا حق، قرآن کی تلاوت صحیح تجوید کے ساتھ، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا۔ ہم اپنی زبان میں بھی دیکھتے ہیں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو لکھے جانے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن پڑھے جانے میں ان کا تلفظ جدا ہے۔ تو قرآن پاک کے بے شمار الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے تلفظ کی ادائیگی سے ان کا معنی بدل جاتا ہے۔ ہم جاہل لوگ قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش نہ کرے اور قرآن کو غلط ملت پڑھتا جائے، رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ۔ کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ثواب مل رہا ہوگا، لیکن قرآن کو اتنا غلط پڑھتے ہیں کہ قرآن واپس ان پر لعنت بھیج رہا ہوگا۔ قرآن کا تیسرا حق ایک مسلمان پر صحیح تجوید سے پڑھنا۔ قرآن کا چوتھا حق، اتنا قرآن یاد کر لے قرآن جو نماز میں اس کو ادائیگی کے لیے کافی ہو جائے، اور زیادہ کر لے تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، کچھ بھی قرآن یاد نہیں ہے اس کو، فَهُوَ كَالْبَيْتِ الْخَرِيبِ، وہ ویران دل کی مانند ہے، وہ ویران دل ہے، اس دل کے اندر کبھی بھی شادمانی نہیں آ سکتی، وہ ویران گھر ہے، اور ویران گھروں کے اندر جن ڈیرا بساتے ہیں۔ تو ایسا دل جس میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، اس میں شیاطین ہی شیاطین ہوں گے، وساوس نفسانیہ غالب ہوں گی۔ قرآن کا آخری حق ایک مسلمان پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن کا تدبر، قرآن کا فہم۔ رمضان المبارک ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ جہاں ہم اپنی زندگی میں اور بہت سے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، وہاں اس رمضان میں قرآن کو جو ہم نے آج تک نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے، اس سے بھی توبہ کریں۔ کم سے کم اتنا کریں کہ ایک پاؤ 2 صفحے روزانہ ترجمے کے ساتھ سبقاً کسی مستند عالم سے پڑھ لے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو وہ مستند تراجم جو کہ آڈیو کی صورت میں موجود ہے، جیسے فتح محمد خان جالندھری نور اللہ مرقدہ کا ترجمہ موجود ہے، حضرت تقی صاحب کا ترجمہ موجود ہے، تو قرآن کی اس طور پر تلاوت سنیں روزانہ۔ ایک پارہ کیسٹ میں چلا لے، موبائل پہ چلا لے، رو تلاوت بھی سنتا رہے اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی سنتا رہے۔ اتنا تو کر لے کہ اس رمضان میں الف لام سے والناس صرف ترجمہ سن لے، چلو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ایک مرتبہ الف لام سے والناس سن لے،
اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ قرآن کے فہم میں اتنی تاثیر ہے کہ یہ انسان کے دل کے دریچے کھول دیتی ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ تو رمضان کو قیمتی بنائیے فہم قرآن کے ساتھ، قرآن کو سمجھنے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔